اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے مضاعف میں، تو مضاعف کے آپ کو تعریف بھی سناؤں گا، مضاعف کے کچھ قواعد اور ضوابط بھی سناؤں گا۔ مضاعف اس کلمے کو کہتے ہیں جس کے اصلی حروف کی جگہ پہ دو ہم جنس، دو ایک جیسے حرف ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک مشہور مثال ہے جو تقریباً سب صرفی کتابوں میں دی گئی ہے، المدد۔ المدد سے مراد سندھی اردو والا مدد نہیں ہے بلکہ کھینچنا، ٹھیک ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ المدد میں الف لام تو فالتو ٹوپی ہے، باقی مدد میم فاعل فعل ہے، دال عین الفعل، لام بھی کیا ہے؟ دال، یعنی عین الفعل کی جگہ پہ بھی دال ہے، لام الفعل کی جگہ پر بھی دال ہے۔ تو یہ ہو گئی مضاعف کی تعریف۔ مضاعف میں جو کچھ رد و بدل ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کے اندر سلا دیتے ہیں، داخل کر دیتے ہیں۔ اس داخل کرنے کو کہتے ہیں ادغام، اور جس حرف کو داخل کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مدغم، اور جس میں داخل کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مدغم فیہ۔ بات واضح ہو گئی؟ تو پہلا حرف مدغم ہوتا ہے، دوسرا مدغم فیہ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلا مدغم فیہ ہو اور دوسرا مدغم ہو۔ پہلے والا بعد والے میں ادغام ہوتا ہے، بعد والا پہلے والے میں ادغام نہیں ہوتا ہے، ٹھیک۔ ادغام کے لیے شرط ہے کہ پہلے والا حرف یا تو ساکن ہو یا جائز التسکین ہو۔ جائز التسکین کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ہے تو حرکت، لیکن اگر ہم حرکت ہٹا کے اس کو ساکن کرنا چاہیں تو قانونی حوالے سے کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ بس ادغام کے لیے شرط ہے پہلے حرف کا ساکن ہونا، پہلا ساکن ہوگا تو ادغام ہوگا، ورنہ ادغام نہیں ہوگا۔ بس پہلا ساکن ہو اور دوسرا کیا ہو؟ متحرک ہو۔ اب کہتے ہیں مضاعف کی جب آپ گردان کریں گے تو ماضی کے صرف 5 صیغوں میں ادغام ہوگا۔ کتنے صیغوں میں ادغام ہوگا؟ صرف 5 صیغوں میں ادغام ہوگا، باقی صیغوں میں ادغام نہیں ہوگا۔ وہ کون سے 5 صیغے ہیں جس میں ادغام ہوگا؟ وہ پہلے 5 صیغے ہیں، یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب۔ جیسے کہ آپ کہتے ہیں مد، اصل میں تھا مدد۔ پہلی دال ساکن نہیں تھی لیکن جائز و تسکین تھی، تو اس دال کی حرکت کو آپ نے ختم کر دیا، دوسری دال میں ادغام کر دیا، مدہ ہو گیا۔ مدہ، اس میں بھی ایسے ہی، مدو میں بھی ایسے ہی، مدت میں بھی ایسے ہی، مدتا میں بھی ایسے ہی، مددنا۔ اس میں ادغام نہیں ہو سکتا کیونکہ ادغام کے لیے ہم نے دوسرے حرف کا متحرک ہونا لازمی قرار دیا تھا، اور اس 6 صیغے سے لے کے 14ویں صیغے تک فعل ماضی میں دوسرا حرف ساکن ہو جاتا ہے، یعنی لام الفعل ساکن ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ ضمیر رفع متحرک ملتی ہے، اس کے ملانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کو جو کیا ہے وہ ساکن کریں۔ بات واضح ہوگی؟ تو یہ فعل ماضی کی بات آج پڑھ لیں، میرے خیال میں فعل مضارع کی بات اگلے درس میں پڑھیں گے۔ فعل مضارع کی بھی اگر مختصر ذہن میں رکھنا چاہیں تو اس کی 14 صیغوں میں سے صرف 2 صیغوں میں ادغام نہیں ہوگا، باقی 12 صیغوں میں ادغام ہوگا۔ وہ 2 صیغے کون سے ہیں؟ وہ جمع مؤنث کے، کیونکہ اس میں جمع مؤنث میں دوسرا حرف جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے، تو پہلے والا اس میں ادغام نہیں ہو سکتا۔ خوب، فصل دہم، 10ویں فصل کس کے بارے میں بیٹا؟ مضاعف کے بارے میں ہے۔ اب اگر آپ نیچے اس حاشیے کا مطالعہ کریں گے تو بہت مفید اور بہت فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے۔ گزشت، گزر گیا، کہ کا ترجمہ اردو میں وہی کہ کریں گے، گزر گیا کہ مضاعف کلمہ است کے۔ مضاعف ایک ایسا کلمہ ہے کہ فا و عین، جس کا فاء الفعل اور عین الفعل،
یا عین الفعل اور لام الفعل آن ہم جنس باشد ایک جیسا ہو، یعنی ایک جیسے حرف ہوں، ایک ہی جنس کے حرف ہوں، لیکن در زبان عربی، لیکن عربی زبان میں فعلی کے فا و عین ان ہم جنس باشد وہ فعل جس کی فا الفعل اور عین الفعل ایک جیسی ہو، شنیدے نشد است سنا نہیں گیا۔ نتیجے میں جو بھی فعل مضاعف ہوگا اس کا عین الفعل اور لام الفعل ایک جیسا ہوگا، اس کا فا الفعل اور عین الفعل ایک جیسا نہیں ہے۔ بنا برعین، بنا برعین کا مطلب کہ یہ جو ابھی آپ نے مطلب پڑھا کہ بھائی فعل میں فا الفعل اور عین الفعل ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ فعل مضاعف منحصر است، فعل مضاعف منحصر ہے در فعلی کے ایک ایسے فعل میں کہ عین الفعل و لام الفعل آن، جس کا عین الفعل اور لام الفعل ہمانند باشد ایک جیسا ہو، جیسے مدد کشید اس نے کھینچا، سدد اس نے بند کیا۔ اب اس کی گردان کریں گے مدہ اور سدہ، کیا مدہ اور سدہ۔ فعل مضاعف چنان کے در مقدمے گزشت، کہتے ہیں فعل مضاعف جیسے کہ مقدمے میں گزر گیا، کہاں؟ آج کا مقدمہ نہیں، کتاب کا مقدمہ، در معرض ادغام است، معرض یعنی اس میں ادغام کی گنجائش ہے، اس میں ادغام پایا جاتا ہے۔ ادغام در بعضی از صیغہ یہ فعل مضاعف واجب، فعل مضاعف کے بعض صیغوں میں ادغام کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ وہ در بعضی جائز اور بعض میں جائز ہے، وہ در بعضی ممتنع اور بعض میں جو بیٹا کیا ہے وہ ممتنع ہے۔ اب کہاں پر واجب ہے، کہاں پر جو ہے کہ جائز ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے کیا ہے، یہ نمبر 2 لکھا ہوا ہے، اس کے حاشیے میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو یہ بتا دے گا کہاں کہاں پر جو ہے کہ وہ واجب ہے۔ خوب، اس کے موارد بھی میں نے آپ کو بتا دیے، پھر بھی اگر آپ پوچھنا چاہیں، کہتے ہیں کہ جب 2 حرف متحرک ایک ہی کلمے میں ہو، پہلے کو ساکن کرنا جائز ہو تو اس صورت میں جناب پہلے کو دوسرے میں ادغام کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کو ساکن نہیں کر سکتے تو ادغام کرنا مشکل ہے، لیکن اگر دوسرا ساکن اور پہلا متحرک ہو تو ادغام کرنا حرام ہے، ممتنع بمعنی حرام۔ ماضی در 5 صیغے اول، اب اول میں بھی بیٹا لام پر کسرہ پڑھیں، در 5 صیغے اول ماضی، ماضی کے پہلے 5 صیغوں میں ادغام واجب است، ادغام کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیوں؟ زیرا اس لیے کہ حرف دوم متحرک، دوسرے والا حرف کیا ہے؟ متحرک، مدد دوسرا دال متحرک ہے، وہ حرف اول جائز تسکین است، اور پہلے حرف سے حرکت ہٹانا کیا ہے؟ وہ جائز ہے۔ وہ در بقیہ صیغہ ممتنع بھی باشد، باقی دوسرے صیغوں میں جو کیا ادغام ممتنع ہے۔ خوب، کیوں ممتنع ہے؟ زیرا اس لیے کہ حرف دوم ساکن، دوسرا حرف ساکن ہو گیا ہے، کیوں؟ وہ سکون آن، اور دوسرے حرف کا ساکن ہونا کس وجہ سے ہے؟ بجہت اتصال، اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ مل گیا ہے کون؟ ضمیر رفع متحرک، ضمیر رفع متحرک، است، است کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ساکن ہے۔ صرف آن، مضاعف کی گردان، از مدہ کشید بروزن فعل چنی نست، فی الحال معلوم کی گردان کریں گے، پھر مجہول کی بیٹا، مد مدہ مدو، مدت مدتا مددن، مددت مددتما مددتم، مددتے مددتما مددتن، مددتو مددنا، ٹھیک ہے۔ آخری صیغوں میں ادغام نہیں۔ پھر مجہول مدہ، میں آپ سے پوچھوں کہ یہ میم پر ضمہ کہاں سے آ گیا، اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں؟ عباس شاہ کہاں سے آیا؟ مجہول میں نہیں فاول بیٹا جی بولتے تو پھر جواب بھی دو نا، اگر نہیں آتا تو بولو نہیں آتا ہے۔ ہاں، ضمہ کہاں سے آیا؟ مجہول میں فاول فعل ضمہ ہوتا ہے۔ ہاں، اور مجہول میں پہلی دال پہ کون سی حرکت تھی؟ پہلی دال پہ قبلہ کسرہ تھی۔ ہاں، مدد۔ اب پہلی دال کو ہم نے ساکن کیا
تو اس کو دوسری دال میں ادغام کر مد مدہ مدو مدت مدتا مددنا مددت مددتما مددتم مددت ایسے کہیں گے یا مددتے بیٹا کیا کہیں گے شاباش میں نے زبر پڑھ دی زبر پڑھنی نہیں ہے اس پہ کسرہ پڑھنا ہے اب مضارع کی بھی یہ بیٹا پڑھ لیں کیونکہ ابھی ٹائم تو بہت ہمارے پاس پڑا ہے مضارع اچھا مضاف کے مضارع کو کیسے کریں گے کہتے ہیں ادغام در دو سیغے جمع مؤنث مضارع مضارع کے دو سیغوں میں وہ دو سیغے کون سے ہیں جمع مؤنث والے ٹھیک ہے ممتنع ممتنع بیٹا تعلق رکھتے ادغام کے ساتھ ان دو سیغوں میں ادغام کرنا ممتنع نہیں کر سکتے یعنی حرام ہے وہ در بقی سیغہ واجب ہے باقی دوسرے سیغوں میں واجب ہے اچھا بھائی ان دو سیغوں میں ادغام کیوں ممتنع ہے کہتے ہیں اس کی دلیل وہی ہے جو ماضی میں بیان کر چکے کیونکہ دوسرا حرف ساکن ہو جاتا ہے اس لیے ادغام نہیں ہو سکتا وہ وجوب اور باقی سیغوں میں ادغام واجب کیوں ہے اس کی دلیل بھی وہی ہے جو ماضی میں گزر گئی یعنی پہلے حرف کو ساکن کرنا جائز ہے مدہ کا فعل مضارع ہوگا یم دو دو کیا ہوگا یم دو دو اب ماضی میں تو پہلی دال سے پہلا والا حرف کیا تھا فاعل فعل وہ بھی متحرک تھا اس لیے ماضی کے عین الفعل کی حرکت کو ہم نے گرا دیا مضارع میں وہ عین الفعل کی حرکت کو گرائیں گے نہیں وہ نقل کر کے ما قبل کو دیں گے ٹھیک ہے یم دو دو میں پہلی دال کی حرکت آ گئی میم پر اب دال دال میں ادغام ہو گیا ہوگا یمدو ٹھیک صرف آن یعنی فعل مضارع کی گردان از یمدو یمدو کا ترجمہ کھینچتا ہے یا کھینچے گا بروزن یفعلو کہتی ہے باب نصر ینصرو سے ہے چنی نصر ایسے گردان ہوگی یمدو یمدان یمدون تمدو تمدان یمددن اب دیکھیں چھٹے سیغے میں ادغام نہیں ہوا پھر تمدو تمدان تمدون تمدین تمدان تمددن اب مدو نمدو اب انہوں نے جو ہے کیا ہے جناب یہ آپ کو جو ہے پھر تمددن میں ادغام الگ کر کے بتایا اچھا جب اس کے مجہول کی گردان کریں گے تو بیٹا کیسے گردان کریں گے شاباش یعنی اصل میں تھا یم دو کیونکہ فعل مضارع مجہول میں علامت مضارع کو ضمہ دیتے ہیں آخری سے ما قبل کو فتح تو ویسے تو معلوم تھا یم دو دو اب مجہولوں کا یم ددو پہلی دال کی حرکت نقل کر کے ہم نے دے دی میم کو دال کو دال میں ادغام کر دیا یمدو یمدان یمدون اس طریقے سے چھٹے اور 12ویں سیغے میں ادغام نہیں ہوگا باقی سیغوں میں ادغام ہوگا وصلی اللہ علی محمد و آل محمد